حضرت طلحہ بن عبیداللہ کی شخصیت میں کچھ ایسے پہلو ہیں جن کو سمجھنا اور جن کو سننا بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں۔ پہلا جو ان کے اخلاق حسنہ کا جو وصف ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بڑا دیا تھا، مالا مال تھے، یارانہ تھا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، دوستی تھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ، اور اٹھنا بیٹھنا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ جب امیروں کے ساتھ بندہ ہوتا ہے تو اگر مال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی ایک صفت تھی کہ آپ مال جمع نہیں فرماتے تھے، آپ سخی بہت تھے۔ ویسے تو آپ کو پتہ نا حضرت امام حسین بھی بڑے سخی تھے، حضرت امام حسن بھی بڑے سخی تھے، لیکن حضور کے صحابہ کا بھی یہ کمال تھا، کیونکہ ہم زیادہ تر ان کے بات نہیں کرتے، صحابہ پر ہم ان کے وصف نہیں کھولتے، اس وجہ سے جتنا کو ہمیں علم ہے پھر اسی صاحب سے۔ آپ کا وصف یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو مال بڑا دیا تھا، مالدار آدمی تھے، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سخی بھی بڑے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں، صحابہ کے نام نے آپ کی سیرت میں لکھا کہ ایک آدمی پر 30,000 دینار کا قرضہ تھا، یوں سمجھ لیجیے ایک بندے کے اوپر 30,000 روپے کا قرضہ ہے، تو رات کو نہ کسی پہر اس کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں کہ یار بلیا مینوں پتہ لگا ہے تیرے تے 30,000 دینار دا قرضہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جی حضور حالات بڑے خراب ہیں۔ تو آپ کہنے لگے تو فکر نہ کر، تو حضور کا امتی ہے، میرا بھائی ہے، حضور کا امتی ہے، میرا بھائی ہے، تو نے 30,000 دینار کی اب تو نے فکر نہیں کرنی، وہ سارا قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں خود ہی اللہ کے فضل سے اتار دوں گا، تم نے فکر۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، اور یارو سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی ماں ہیں، اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ اس شوق کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنے دل کی خوشی کے لیے سالانہ 10,000 دینار آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ 10,000 دینار اپنی اماں کے خوشی کے لیے، اماں کی خدمت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ فرماتی ہیں، اچھا وہ جو اندر کی باتیں کوئی اور نہ بتائے وہ بیگم بتایا کرتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، وہ دیور کو بات کیسے پتہ لگی، وہ تو بھابھی نے بتائی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا اب زوجہ جو بات بتاتی ہیں وہ ذرا قابل غور ہے۔ آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت طلحہ بن عبیداللہ اتنے سخی تھے، ایک دن میں اللہ کی راہ میں 1,00,000 دینار ہدیہ کر دیا کرتے، ایک دن میں 1,00,000۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے 1,00,000 روپے مسجد کو دے دیا ہو، چلو مسجد کو نہیں، چلو غریبوں کے لیے دے دیا ہو، راشن ڈلوا دیا ہو، سوچنے میں بات ذرا عجیب سی لگتی ہے، لیکن یہ صحابہ تھے، حضور کی تربیت تھی، حضور کا فیض تھا کہ مال جوڑ کے رکھنا نہیں، حضور کی امت میں، اللہ کے لوگوں میں بانٹ دینا۔ آپ خزانہ جمع کریں لیکن کچھ آخرت کے خزانے میں بھی جمع کریں، آپ کا نظریہ یہ تھا۔ اور آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ بڑے پریشان تھے، گھر میں کبھی ادھر بیٹھتے تھے، رات کا وقت تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، بے چینی تھی، تو آپ کہنے لگے، آپ کی اہلیہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اہلیہ کہہ رہی ہے حضرت طلحہ بن عبیداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ کہیں سے نہ مجھے مال آ گیا ہے، کہیں سے مجھے 4,00,000 دینار آ گئے ہیں، تو میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ اس مال کے ساتھ مجھے رات گزارنی پڑے گی، اس مال کے ساتھ مجھے رات گزارنی پڑے گی۔ اگر مجھے اللہ نے ابھی اپنی بارگاہ میں بلا لیا تو میں ان 4,00,000 دینار کا حساب کیسے دوں گا؟ آپ ذرا نظر تو کریے کہ ہمارے بینک بیلنس کتنے ہیں، کتنے کو ہم نے ایسے پیسے رکھے ہوئے ہیں جمع کر کے کہ چلو کبھی تو کام آئیں گے، اور لیکن وہ آپ یقین کریں کبھی کام آئے، ابھی آنکھیں بند ہوئی کام آنے والے، کیونکہ قبر کی اندر کی خوبصورتی کی طرف ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا، اوپر ماربل بڑا اچھا لگا ہو، قبر کو بڑا تزئین و آرائش کیا ہو، لیکن اندر کے حالات وہ بڑے اوکھے نے۔ تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ فرمانے لگے کہ اب میں کیا کروں، ان 4,00,000 دینار کے ساتھ میں رات گزاروں گا؟ آپ کی اہلیہ فرمانے لگیں آپ حضور کے صحابی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں،
حضور کی تربیت یہ ہے، حضور کا فیضان یہ ہے کہ وہ مال آپ کے دل میں گھر نہیں کرے گا۔ آپ نے اسی وقت ایک لونڈی کو بلوایا، آپ نے کہا مکہ میں مدینہ میں جہاں جہاں پہ غریبوں کے گھر ہیں نا، وہاں پہ یہ 4 لاکھ بانٹ آؤ، اللہ کی راہ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ یار اتنا بڑا دل، اتنا بڑا دل، اتنا بڑا دل کہ آپ نے 4 لاکھ اٹھائے اور لونڈی سے کہا کہ جاؤ بانٹ آؤ جا کے۔ یہ تربیت ہے میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ان کی تربیت ہے کہ مال جمع نہیں کرنا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، میرے پیچھے پیچھے کہ یہ مالاں والے تو سخیاں کو کدی مال نہیں ہوندا، تے سخی دونوں جہانی ایتھے اوتھے دونوں جہانی کدے کنگال نہیں ہوندا۔ یہ سخیوں کی شان ہے۔